اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارے اردو آن لائن کلاس کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ لیکچر نمبر 4 میں آپ لوگوں نے پڑھا پرستان کی شہزادی کے بارے میں، جس میں سیدانی بھی جو ہے وہ اپنا قصہ سناتی ہیں۔ آج ہم اسی لیکچر کو اس کو جو ہے وہ داستان کو یا اسی کہانی کو ہم جاری رکھیں گے۔ لاسٹ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ۔ بہت تمہاری تعریف سنی۔ پیج نمبر 35 بولیے گا جی، پیج نمبر 35۔ اس سے پہلے جیسے سیدانی بھی بتا رہی تھی کہ پرستان وہ گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ اس نے شہزادی کے کپڑے سینے تھے، اور کپڑے جب لائے گئے اس کے سامنے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے، اور جب سامان تمام رکھ دیا جاتا ہے تو بادشاہ بیگم اس کو کیا کہتی ہے کہ سیدانی بھی اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، یعنی چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں، چیزوں کو بنانا جو ہے ان کپڑوں کو سینا جو ہے وہ تمہارا کام ہے، اور ہم تو تب جانے پر جب پرستان میں بھی تمہارا نام ہو، کہ ویسے تو تمہارا بڑا نام ہے اور تم جو ہے یعنی لوگوں میں بہت مشہور ہو، لیکن ہم تو تمہیں تب مانے جب پرستان میں بھی تمہاری لوگ تعریف کرے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وجہ ٹانکوں کہ ان کے لیے نہیں ہو، مگر زبان سے کہا حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہو۔ وہ ہنس کر بولی سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو آٹھوں پہر سے سپاٹے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ اچھا جی، دل میں تو وہ پریشان ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ چلیے دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے، جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو میں کام شروع کر دیتی ہوں، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ پرستان میں رات نہیں ہوتی، بلکہ ہر ٹائم جو ہے وہ دن رہتا ہے، اور ان کا کام صرف اور صرف موج مستی کرنا ہوتا ہے۔ بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گھرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیا نہ جمائیا، سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، یعنی دنیا والا کوئی ایسا کام جو جیسے دنیا میں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ویسا کوئی جو ہے وہاں پہ آرام کی ضرورت نہیں تھی۔ کتر بونت کا سامان تو اچھا جی، کتر بینت کا سامان تو موجود ہی تھا، اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی، یعنی کاٹنے لگی، اور اسی وقت سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچ گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوق، اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے، آوازیں تھی کہ جیسے کوئلے مل کر پھونکے، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھی۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نمٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی تھی۔ یعنی ناچ گانے کی جو محفلیں چل رہی تھی ویسے تو بہت زیادہ دیکھنے کے قابل تھی، یعنی چاہیے تھا کہ میں دیکھتی، لیکن چونکہ مجھے یہ جلدی تھی کہ میں اپنا کام ختم کروں اور جلدی سے یہاں سے چھٹکارا مجھے ملے اور میں یہاں سے چلی جاؤں، تو اس لیے وہ کہہ رہی کہ میں تھوڑا سا دیکھ لیتی تھی، لیکن ایسا گانا نہ میں نے پہلے کبھی میری کانوں نے سنا، اور نہ ہی میں نے ایسا ناچ جو ہے وہ پہلے دیکھا۔ اس کی کارسازی کی قربان صدقی مشکل کے شاکر، عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، کارسازی کام بنانے والے کے، ٹھیک ہے جی، اور مشکل کشا مشکل کو حل کرنے والے کے، ایسا کام ہوا کہ پہلے ہی جوڑے پہ جو ہے لوگوں نے بڑا پسند کیا، جنات نے۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، یعنی مجھے جو ہے کام جو ہے میں نے جلدی جلدی کرنا شروع کر دیا۔ اب جو ہے جیسے ہی تعریف ہوئی اور جیسے ہی لوگوں کو کام پسند آیا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے میرے ہاتھ پاؤں میں ایک تیزی سے آ گئی، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا، کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں، جس کام کی آدمی دھن باندھ دے وہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی جس کا ارادہ کر لے کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے تو وہ بہت جلد کام ختم کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل گئے اور ٹک بھی گئے، کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا، یعنی چونکہ وہ پرستان تھا اور وہاں پہ دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا، اس لیے وہ کہہ رہی کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے کتنے دنوں میں اتنا کام کر لیا، لیکن اگر دنیا کے حوالے سے دیکھا جاتا تو شاید اتنا کام میں 1 سال میں کر لیتی۔
اس عرصے میں ساری پریاں خاص طور پر شہزادی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی. خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا. یعنی وہ ہر وقت جو ہے مجھ سے اپنا پیار کا اظہار کرتی رہتی. گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی. تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے. مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا. یعنی جب ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ اثر ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے، جو ہے ایک قسم کی انسیت ہو جاتی ہے. تو مجھے بھی وہ پری جو ہے وہ پیاری لگنے لگی تھی. مگر دل کو کیا کرتی. یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا. گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی. ہائے اپنا کنڈالا پرستان میں بھی نہیں بھولا. یعنی اگرچہ سب کچھ وہاں بہت اچھا تھا، سب میری عزت بھی کرتے تھے، لیکن مجھے دنیا ہی یاد آ رہی تھی اور میں کوشش تھی کہ میں جلدی واپس آ جاؤں. آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی. سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑنے پہننے مبارک ہو. اب لونڈی کو رخصت کیجیے. بادشاہ بیگم بولی سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ جاؤ. سچ کہوں میرا جی بھر آیا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے تو خاکی یہ آچھی زیادہ میل اچھا نہیں. ذرا سی دیر میں بگڑ گئے تو چلا کر خاک کر دیں گے. بھاڑ میں جائے پاکستان اور پاکستان کی شادی. اچھا جی، جب کام ختم ہو گیا اور اس نے اجازت چاہی تو بادشاہ بیگم نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے خوش ہمیں ہوتی اگر آپ یہاں پہ رک جاتی اور شادی اٹینڈ کر لیتی، شادی دیکھ لیتی. لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جو ہیں میں خاکی یہ اچھی، یعنی یہ میں تو مٹی کی بنی ہوئی اور یہ آگ کے بنے ہوئے، اگر ذرا سے کبھی مجھ سے خطا ہو گئی اور یہ بگڑ گئے تو مجھے جلا کر بھسم کر دیں گے. اس لیے اس نے کہا کہ سارا کچھ بھاڑ میں جا اور واپس جو ہے ارادہ کر لیا جانے کا. چل اپنے گھر چل اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا شہزادی کی شادی آپ کو جب جب نصیب ہو مجھے تو جانے دیجیے. یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل کرتا ہے نہ جاؤ یہی رہو. میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا کر بولی سیدانی تم پرواری بیوی، تم اپنا جی بھاری نہ کرو. تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی. ایک ہی دنیا نہیں چھوٹ سکتی. مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے ہی وطن میں اپنی ہی مٹی پہ خوش رہتا ہے. مٹی سے جس مٹی سے وہ بنا ہوتا ہے وہیں پہ خوش رہتا ہے. اس لیے اس نے شہزادی کو تسلی دی کہ تم جب دوبارہ بلاؤ گی تو میں آ جاؤں گی اور اب جو ہے تم پریشان مت ہو. شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونگتی سی ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ. اور اس کل موہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی کو ان کے گھر پہنچا دے. خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بھی کو بادشاہ نے دے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح کر کے وہ جو ہے روانہ ہو جاتی ہے وہاں سے. دل میں خوش اور ظاہر بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی. وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی. پاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کسی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا. میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی. یعنی واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا. دل میں تو خوش تھی کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن بظاہر ان کو دکھانے کے لیے ویسے ہی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جیسے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے یا میں بھی جو ہے خفا ہوں. اور یہ کر کے وہاں سے وہ روانہ ہوگی اور دم کے دم میں تھوڑی ہی وقت میں ایسا لگا کہ پالکی جو ہے وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی. پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو انعام ملا وہ ڈھونڈنے لگی کہ کیا، اب دیکھوں تو صحیح کہ کیا انعام ملا ہے. اندھیرے میں کیا نظر آتا، ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا. یعنی چونکہ اندھیرا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے صرف ہاتھ مار کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ دیکھوں کہ کیا چیز جو ہے یا کیا انعام مجھے ملا ہے. ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے. جل گئی کہ موئے جنات ہے نا یہاں بھی دغا کیا. یعنی ایک طرف جو ہے وہ اس کو پتھر چھوٹے چھوٹے کنکر یا چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے اس کو ایسا لگا کہ یہ پتھر جو ہے انہوں نے مجھے دے دیے اور غصہ اس کو آیا کہ یہ جنات تھے اس لیے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے انعام میں پتھر دے دیے. یہ ان کے گھر کا انعام اکرام ہے. خیر جان بچی لاکھوں پائے. جان بچی لاکھوں پائے یعنی اس کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ چلو میری وہاں سے جان چھوٹ گئی ہے اور زندہ رہوں گی تو اور کام کر کے پیسے کما لوں گی، لیکن زندگی بچ گئی ہے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانو بڑا انعام پائے. اور چھپکے چھپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے. ظاہری بات ہے پتھر تھے، اس نے پتھر لے کے کیا کرنا تھا، لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے اس کو پھینکنا شروع کر دیا. قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے. آنکھ بند کرتے ہی میں گھر آ گیا. یعنی جب آپ خوشی میں کہیں اپنے منزل پہ جا رہے ہو تو آپ کو منزل جو ہے وہ بہت جلد مل جاتی ہے یا پہنچ جاتے ہو آپ اپنی منزل پہ. تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ چونکہ میں خوش تھی کہ اپنے گھر آ رہی تھی اس لیے
یہ راستہ جو ہے وہ بہت جلد کٹ کیا اور میں جلدی ہی گھر پہنچ گئی. اچھا جی. ڈیوڑی میں پالکی رکھی. ڈیوڑی گھر کے باہر کا جو حصہ ہوتا ہے. چراغ جل رہا تھا، پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات تھے. ٹھیک ہے، وہ اصل میں پتھر نہیں تھے بلکہ ہیرے جواہرات تھے. بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، دو چار ننے ننے باقی تھے. سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو گھر آ کے پھینک دیتی. لیکن بہن تقدیر یعنی خود کو پھر کوس رہی ہے کہ کیوں میں نے پھینک دیا تھا. اگر ٹھیک ہے پتھر بھی تھے تو میں گھر پہنچ جاتی اور اس وقت پھینک دیتی. لیکن میں نے جو ہے کہ قسمت میں ہی میری خراب تھی اور اس لیے میں نے وہ تمام جواہرات جو ہے، دولت جو ہے وہ ضائع کر دی. ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی. لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، یعنی میری تو قسمت ہی خراب تھی، اس لیے میں جو ہے اپنی ساری دولت گنوا بیٹھی. نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے. ایک ایک پیر من من بھاری ہو گیا. یعنی اب اس کو جو ہے بیچاری کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. صرف 4 نگینے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے جی، کتنے نگینے رہ گئے، کتنے ہیرے جو ہے یہ کتنے جواہرات اس کے پاس رہ گئے، 4. وہی لے کر بڑی مشکل سے اتنی. گھر جو پہنچی تو بھونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، یہاں دیکھیں وہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ گیا لیکن دنیا کا ٹائم جیسے رکا ہوا تھا. بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی. دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا راستے سے الٹے پاؤ آ گئی خیر تو ہے. یعنی اتنا جلدی واپس آ گئی، اس کو تو لگا کہ ابھی گھر سے نکلی ہے اور وقت واپس آ گئی ہے. میں نے دل میں کہا لیجیے یک نہ شد دو شد یعنی ایک مصیبت کم تھی کہ ساتھ کی دوسری یہ بھی آ گئی. پاکستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا. اور بڑی بھی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا. راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی. ٹھیک ہے جی. چونکہ تمام دولت گوا دی تھی اس لیے طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا خوش نہیں تھی اور ہلکا سا جواب دے کے جو ہے وہ بیٹھ گئی اور اپنے اس پہ جو ہے ماتم کرنے لگی کہ میں نے جلد بازی میں یہ کیا کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ داستان ختم ہوئی. کوشچن آنسر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. سوالات آپ کے. سیدانی بھی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ آپ نے وہ سارا لکھنا ہے کہ کیوں انہوں نے اختیار کیا، کیسے جو ہے وہ درزن یا مغلانی کا پیشہ اختیار کیا. پھر میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بیگی کس بات پہ خوش تھے؟ اس بات پہ خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے لیے تربیت کے لیے اتنی اچھی جو ہے وہ سیدانی بیگی کو بھیج دیا اور وہ بغیر پیسے کے ان کے بچوں کی تربیت کر رہی تھی. پاکستان کی بادشاہ نے سیدانی بیگی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پاکستان کی بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی اور اس نے اس کے جوڑے ٹانکنے کے لیے سیدانی بیگی کو بلایا تھا. بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ چیپٹر میں آپ پڑھ چکے ہو کہ 2 خاص باتیں تھی. ایک تو جو کھا کے جو بھی پھل منہ میں رکھتے اور جس چیز کا تصور کرتے تو وہی ذائقہ آتا، اور دوسرا کہ جیسے ہی ایک پھل جو ہے وہ توڑا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نکل آتا. اچھا پھر دوسرا سوال نہیں کرنا. پھر تیسرا متن کی روشنی میں 10 جواب پر نشان سبق پاکستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ یہ جی اشرف صبوحی کی ہے. آپشن نمبر 3 آپ کا آنسر ہے. اس کے بعد آپ کے جو سارے ہیں اس میں سے آپ نے صحیح آنسر آپشن خود جو ہے وہ چوز کر لینا ہے اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح آپ اس کو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد کے آپ ایف سی کیوز جو ہے وہ سارے خود کر لینے ہیں اور چھوٹے چھوٹے دوسرے کام ہیں وہ سارے آپ خود کر لیجئے گا. آج کے لیکچر میں ہم نے نعت جو ہے اس کو بھی کور کرنا ہے کیونکہ آپ کا 10th کا کورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جس سپیڈ سے چل رہے ہیں اس میں کور کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، سمجھ آپ کو آ گئی ہے. ایم سی کیوز ہیں، اس کے بعد خالی جگہ ہے وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں، خود ہی آپ کر لیجئے گا. اور ہم اب دیکھتے ہیں نعت. ٹھیک ہے جی. نعت میں جی احسان دانش کی ہمارے پاس ہے نعت، اور نعت کی آپ کو میں تشریح کروا دیتی ہوں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آپ کا جو تعارف ہے وہ آپ نے تاریخ پیدائش اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے گا. ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نعت آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. احسان دانش کا تعارف آپ دیکھ لیجئے گا. احسان دانش جو ہے وہ ہمارے اردو کے بہت بڑے شاعر اور ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں.
ان کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے، سب سے بڑی بات جو ہے. تو یہ نعت ہمارے پاس موجود ہے پیج نمبر 8 پہ. ٹھیک ہے جی، 8 پیج نمبر 8 پہ جو ہے وہ آپ لوگ نعت پڑھ لیں. نعت آپ کو پتہ ہے وہ نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جا کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے. اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے. بجھے گا نہ دل جس کا بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صدر راہ گزر آ گیا ہے، گزار آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، انتخاب ہے یہ نعت انجل پنجم مؤلف عبدالغفور قمر. ٹھیک ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو ہم کے حوالے سے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے اس کو جو ہے یعنی اس کا انتخاب جو ہے وہ کس نے کیا ہے. اچھا، اس کی تشریح آپ کو میں صرف اس کا جو ہے نا جسے کہہ سکتے ہیں ہم معنی بتا دیتی ہوں اور آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. باقی تشریح آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. ماشاءاللہ بہت بڑی کلاس ہے. خود جو ہے نعت کی تشریح کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بہترین کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا ہے، غمسار آ گیا ہے. دو عالم کا، دونوں جہانوں کا امدادگار، مدد کرنے والا. امی آ گیا، امین آپ کو پتہ ہے امانت دار، اور غم گسار غم کو بانٹنے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ لوگوں کے لیے دونوں جہانوں میں مددگار کے طور پر آئے. یعنی آپ نے نہ صرف آ کر لوگوں کی دنیا سواری بلکہ وہ راستے بھی بتائے کہ جن سے ان کی آخرت جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کے حالات جس قسم کے تھے کہ ہر کوئی پریشان تھا اور لوگ جو ہے وہ ذات پات میں بٹے ہوئے تھے اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو اس زمانے میں آ کر لوگوں کو سنبھالنا اور لوگوں کو دنیا کے طور طریقے بتانا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو آخرت کی رہنمائی، دنیا میں آخرت میں کامیابی کے لیے بھی رہنمائی کرنا یقیناً ایک بہت بڑا انعام تھا، ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے پر دیکھی گئی. امی آ گیا غم گسار آ گیا، یہ دونوں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات کے امین تھے، امانت کا خیال رکھنے والے تھے اور لوگوں کے غموں کو کم کرنے والے تھے کہ جب آپ آئے تو اس وقت لوگ جو ہیں جو مختلف دکھ و درد کا شکار تھے آپ نے ان کے جو ہے غموں کو دور کیا اور ان کو زندگی میں آگے بڑھنے یا دنیا میں اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول بتائے. غریبوں کی جا کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت غریب کی کوئی حالت نہیں تھی. لوگ جو ہیں جتنا غریب پہ ظلم تھا، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، لوگ جو ہیں ایک بے سکونی کی سی کیفیت تھی. ہر کوئی صرف اور صرف جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفسا نفسی کا دور تھا. امیر جو ہے وہ امیر اپنی دولت کے نشے میں غریبوں کے پر ظلم کرتا تھا، ان کی دولت، ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ چھین لیتے. اسی طرح یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، یتیموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، غریبوں کے کوئی حقوق نہیں تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو شاید کہہ رہے سکون ہو گیا، قرار آ گیا، کہ ایسا لگا کہ جیسے غریبوں کو سکون مل گیا اور غریبوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کی حقوق مقرر کر دیے کہ آپ جو ہیں کس طرح اپنی دولت استعمال کریں گے، کس طرح اپنی دولت لوگوں پر خرچ کریں گے، اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے کس طرح ان کے صدقہ و خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے. یتیموں کے حقوق بتا دیے اور ان کے جو ہے ان کو بھی یعنی غریب اور یتیم جو دو پسے ہوئے طبقے تھے اس وقت کے، وہ آپ کی آمد کی وجہ سے ان کو بھی قرار مل گیا، ان کو بھی ان کی زندگیوں میں بھی ایک قسم کی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان کے دلوں کو بھی قرار مل گیا. اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے. اچھا جی، اب اس میں اصول محبت، ظاہری بات ہے محبت کا اصول ان کی زندگی، ان کا پیغام تھا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام اگر ہم دیکھیں تو صرف محبت سے پھیلایا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لڑائی جھگڑے کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ آپ نے بڑی محبت سے کفار کے مظالم کا جواب بھی دیا، آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی اس کے حوالے سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اسلام کو محبت سے پھیلایا، بڑے طریقے سے خوبصورت طریقے سے لوگوں کو اسلام پر خود پہلے عمل کر کے دکھایا اور پھر لوگوں کو جو ہے اسلام کی تعلیم دی، اور یہ تمام کام آپ نے جو ہے صرف اور صرف محبت کی بیس پر کیا، محبت کی بنیاد پر کیا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کا پیغام ہی محبت تھا، اور پیغام ہی یہی تھا کہ یعنی جو بھی پیغام پہنچایا وہ محبت سے پہنچایا، کیونکہ وہ خود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، کیونکہ نبی اللہ جو ہے وہ نبی سے محبت کرتے، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ دنیا بنائی، اور پھر اسی محبت کو لے کر ہمارے نبی جو ہے وہ آگے چلے، اور اسی محبت سے پھر انہوں نے وہی محبت اپنی امت سے کی، اور اسی محبت کو بنیاد بنا کر اسی محبت کے بیس پر انہوں نے جو ہے اپنی امت کو اسلام کا پیغام دیا، اور بڑے بہت مشکلات برداشت کری خود کی، لیکن اپنے کبھی بھی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، جیسے کہ آپ طائف کے لوگوں کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ کتنا ان کو زخمی کیا، اور نبی پاک فرماتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن جو ہے وہ طائف کا دن ہے، لیکن اس دن بھی محبت کا یہ علم تھا کہ ان کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ آپ اپنی امت سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد، اور وہ نہیں تو ان کی اولاد جو ہے وہ ضرور ایک نہ ایک دن اسلام قبول کر لی گئی تھی۔ تو محبت کے بہت بڑا پیغام تھا، اور جس کو آپ نے عام کیا، اور یہی محبت پھر لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کو قبول کیا۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، عرفان آگہی کو کہتے ہیں، پہچان کو کہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انسان انسانیت کے مقام سے بہت نیچے گر چکا تھا، لوگوں کو جانوروں کی طرح لوگوں سے سلوک کیا جاتا تھا، غلاموں سے، ان کے جو ہے کوئی حقوق نہیں تھے، انسانوں کو انسان سمجھنے کے بجائے اگر ہم کہیں کہ جانور سمجھا جانے لگا تھا، کوئی ان کا اصول نہیں تھا زندگی گزارنے کا، جس کا کوئی کسی کی جان و مال محفوظ نہیں تھی، جس کا کے پاس تھوڑا سا بھی جس کے پاس طاقت ہوتی وہ دوسروں کو مار دیتا، وہ دوسروں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق چھین لیتا، یعنی کسی کے حقوق نہیں تھے، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کی جان و مال محفوظ نہیں تھی، انسان ایک طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ درندے بھیڑیے بن گئے تھے، اور جو غریب لوگ تھے وہ ان سے بالکل جانوروں کا سلوک کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اعلیٰ مقام پر پیدا کیا، لیکن جب نبی پاک تشریف لائے تو آپ نے انسان کو انسان کا اصل مقام دلایا، اور آپ نے فرمایا کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اور کالے کو گورے پر، اور عربی کو اجمی، اور اجمی کو عربی پر کوئی امتیاز حاصل نہیں، بلکہ صرف تقوی کی بنیاد پر آپ نے بتایا کہ ایک دوسرے پر پڑھائی جو ہے حاصل کی جا سکتی ہے، اور بڑا وہ ہے جو کہ تقوی میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اور یہی وہ بنیاد تھی کہ جس پہ انسانیت جو ہے دوبارہ کھڑی ہوئی، اور دوبارہ جو ہے انسان نے انسان کو پہچان لیا، یعنی پھر اس وقت جیسے نسل کے حوالے سے محبت کی جاتی تھی، یا کسی کے پاس دولت زیادہ تھی، یا ایک رنگ کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھتے تھے، تو آپ نے آ کر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ختم کی، اور انسان کو انسان کی پہچان دی، اور اب زمانے میں لوگ جو ہیں وہ انسان کی پہچان، انسان کو انسان کے حوالے سے محبت کرنے لگے تھے، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے، اور وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں آپ نے یہ عملی طور پر یہ کر کے دکھایا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقام پر پیدا کیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کو انہوں نے جانا، اور اسی پہ اعتبار کر کے پھر لوگ آگے بڑھنے لگے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی وقار بہت عزت والے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا پیغام جو چراغ روشن کیا وہ کہیں نہیں، کبھی بھی نہیں بجھے گا، اور اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے جو
की जो एक चिराग जलाया था, उसी को लेकर आगे बढ़े और उसी मोहब्बत को लेकर आगे चले। और आप पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बहुत इज़्ज़त व वक़ार वाले थे, वो जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मोहब्बत का चिराग जो है वो रोशन हो गया। लोग एक दूसरे की इज्जत करने लगे, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। और वो चिराग को कह रहे हैं कि बुझेगा न जिसका चिराग है मोहब्बत, कि जो चिराग उन्होंने उस वक्त रोशन किया था वो कभी भी नहीं बुझेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसी तरह जलता रहेगा और दुनिया को मोहब्बत दुनिया में बांटते बांटते रहेंगे। यानी जो चिराग मोहब्बत, हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए थे कुरान के हवाले से या कुरान की शक्ल में, वो हमेशा कायम रहेगा। वो मोहब्बत का पैगाम था और रहती दुनिया तक रहेगा। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक खिज़्र सदराह गुजार आ गया है कि मुबारकबाद दी जा रही है या लोगों को मुबारक हो कि नबी के आने की, कि एक ऐसा नबी कैसे नबी तशरीफ़ ले आए हैं कि जिससे ज़माने को अपनी मंजिल मिल गई, जिससे वो इंसान जो अपना वक़ार जो है वो खो चुके थे, जो अपना मकाम खो चुके थे, दोबारा से उनको अपनी मंजिल मिल गई। एक कि एक खिज़्र सद राह गुज़ार आ गया है कि एक ऐसा हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुना है हुआ है कि एक ऐसा शख्स आ गया है कि जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की तरह लोगों की रहनुमाई करने वाला है और किसी एक ज़माने में नहीं बल्कि आने वाली सदियों तक जो है वो लोगों की रहनुमाई करने वाले हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं और दुनिया ने उसको देख लिया है। यानी उनकी आमद पे जो है वो खुशी का इज़हार किया जा रहा है कि दुनिया को मुबारक हो कि इन्होंने एक ऐसी हस्ती को पा लिया है कि जो सदियों तक खुद तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी तालीमात के हवाले से अगर बात करें कि उनकी तालीमात जो है वो सदियों तक जारी रहेंगी और सदियों तक वो लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगी। कि जैसे कहा जाता है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं, और तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि इस ज़माने के खज़र अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जो कि जिसने लोगों को वो मंजिल दिखाई जिसको वो भूल चुके थे या जिसको वो खो चुके थे। ठीक है जी, तो ये आपने इसकी तशरीह साथ में कर लेनी है। आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। नात की तशरीह आप लोग के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होगी। मश्क देख लेते हैं। नात के पहले शेर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन-सी सिफ़ात बयान की गई है? पहले शेर में अगर आप देखें तो दो आलम का इमदादगार, अमीन और गमगुसार, ठीक है? यानी लोगों की मदद करने वाले, दीन और दुनिया दोनों में, अमीन और लोगों को गमगुसार यानी गम को बाँटने वाले कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़ात जो है वो बयान हुई है। दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला है? दूसरे शेर के मुताबिक गरीबों की जान को सुकून मिल गया, यानी वो गरीब लोग जो जिन पर ज़ुल्म हो रहा था, नबी पाक के आने से उनको सुकून मिला। इंसान को इंसान होने का इरफान होने से क्या मुराद है? इससे मतलब ये है कि इंसान ने इंसान की जो असल मंज़िल जो असल मकाम है उसको पहचान लिया और लोग जो हैं वो एक दूसरे की इज्जत करने लगे, मालो दौलत के हवाले से नहीं बल्कि इंसान होने के हवाले से। शायर के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत है और जो हमेशा कायम रहेगा। यानी हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत का पैगाम नबी पाक ने खुद भी दिया और दूसरों को भी तलकीन की मोहब्बत से ही रहे। नात के आखिरी शेर में खिज़र से कौन-सी हस्ती मुराद है? नात के आखिरी शेर में खिज़र से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जो लोगों को या भूले भटके लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचा दे। ठीक है जी। फिर दूसरा सवाल खुलासा आपका नहीं होता। फिर मतन की रोशनी में जो जवाब पर निशान लगाए, ये नात किस शायर का हदिया अकीदत है? नंबर 3 इसका ऑप्शन है एहसान दानिश। मतन के मुताबिक महबूब परवरदिगार का पैगाम क्या है? उसूल मोहब्बत। जी, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा जी, फिर नंबर 3 जो है इसका है, अब इंसान को किसका इरफान हासिल होगा? अल्लाह ताला का, इंसान का, कायनात सबका, इंसान का। ठीक है, नंबर 2 जो है ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है, ज़माने को मंजिल की मुबारक होने की नवीद क्यों दी गई है? यानी क्यों कहा गया है कि ज़माने को नई मंजिल मुबारक हो? क्योंकि कामिल रहनुमा के आने से, एक खिज़्र सदगुज़ार की आमद की वजह से, इंसान का इरफान होने से या किसी की भी नहीं।
نمبر 2 جو ہے کہ ایک خضر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے مبارک منزل کی یا منزل کے ملنے پر مبارک کی نوید یا خوشخبری سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, آپشن نمبر 2 اس کا آنسر ہے. پھر پیغمبر ذی وقار کی چراغ سے محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ روشن رہے گا, یعنی روشن تر ہوگا, ہمیشہ روشن رہے گا, کبھی نہیں بجھے گا, یا اس کی روشنی اور پھیلے گی. تو نمبر 3 اس کا آپشن ہے کہ یہ کبھی نہیں بجھے گا. ٹھیک ہے جی, پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت جو ہے وہ کبھی نہیں بجھے گا. پھر اعراب لگانا ہے آپ نے, اس کے علاوہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرے, یہ آپ نے کرنا ہے کام کاپیوں میں. الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ میں نے بتا دی ہوئے ہیں, مصرے آپ نے خود مکمل کرنے ہیں. متن کالم الف اور بے جو ہے یہ بھی آپ نے خود ملا لینے ہیں. تو الحمدللہ نعت جو ہے وہ بھی ہماری مکمل ہو گئی. اب آپ نے پچھلا جو چیپٹر تھا اس کی کوشچن آنسر بھی کرنے ہیں, ساتھ میں آپ نے نعت کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے اور اس کے کوشچن آنسر کرنے ہیں. اور مزید چیپٹر میں سے آپ جو ہے ایک دو پیراگراف کی یا ایک دو عبارت کی تشریح کی پریکٹس جو ہے وہ ضرور کیا کرے, اور اچھی نعت کی تشریح جو ہے وہ اچھا لکھنے کی کوشش کرے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے 4 اشعار ہوتے ہیں اور اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبی لکھی جائے, لیکن یہ ہے کہ اچھے الفاظ کا اور مناسب الفاظ کا استعمال کر کے آپ خوبصورت اپنی تشریح کو جو ہے وہ بہترین بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے مکمل ہوا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.